बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे इशू पर बात करना है जो मुझ समेत ख़ास तौर पर उन लोगों के हवाले से है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे मुहावरे इस्तेमाल करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और ना ही कोई अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ होता है। वो हो भी कैसे, उसकी वजह हमने कभी उसकी गहराई में उतर के देखा ही नहीं। हमें वो मुहावरे जैसे ही हम बलूगत को पहुँचते हैं, घर से गली मोहल्ले और स्कूल से और यूनिवर्सिटी और कॉलेज से मिलते हैं और उसी को हम जो उनसे है उसे रट्टे की बुनियाद पर दोहराते चले जाते हैं। कोई भी चीज़ जब रटी जाए तो उसका मफ़हूम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि हम बिल्कुल नहीं समझते कि हम क्या कह रहे हैं और हम गाए बगाए ज़िंदगी में ऐसे नाकाम तजर्बे बारहा करते हैं, लेकिन हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सीखते और दोबारा इस भूल को करने में फिर मगन हो जाते हैं। अब वो भूल है क्या? वो भूल या वो मुहावरे जो मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे पहली बात जो आज मैं करने जा रहा हूँ कि ये मेरा दोस्त है। हम 4 दिन की सलाम दुआ को भी जो उनसे दोस्ती का नाम देते हैं, दुनियावी मफावदात को भी दोस्ती कहते हैं, हालांकि वो दोस्ती ही नहीं होती। मेरे पास अक्सर लोग आकर ये सवाल करते हैं कि वो मेरा सच्चा दोस्त है भी कि नहीं, और यकीन करें मुझे हंसी आ जाती है उनकी बात सुन के। जब आप ये सवाल करते हैं कि वो मेरा सच्चा दोस्त है भी कि नहीं, इसका मतलब आप दूसरे की फ़िक्र कर रहे हैं, आप दूसरे पे गौर करते हैं, आप अपनी फ़िक्र नहीं करते। सवाल तो ये होना चाहिए कि मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ भी कि नहीं। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी वाक़यात गुजरे हैं, रात को कोई शख्स अगर मेरे पास आया है, घंटे 2 घंटे की नशिस्त उससे हुई है, तो वो साथ वाले को घंटा 2 घंटा उसने दोस्ती के दम भरा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, और सुबह को वही शख्स को मैंने देखा है जो उसकी मुखालफत पे तुला हुआ है। और मैं यकीन कीजिए कि मैं परेशान हो जाता था कि मैं इसकी रात वाली बात मानूं कि दिन वाली बात मानूं। दोस्तियाँ ऐसी नहीं होती। जैसे एक मर्द जब किसी औरत से मोहब्बत करता है तो वो बारहा इस बात का इसरार करता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और यही फिक्रात जो उनसी है वो भी औरत दोहराती है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हालांकि यकीन दोनों को नहीं एक दूसरे पे होता। अगर यकीन हो तो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होती, भरोसा नहीं होता, इसलिए बार बार उसी फिक्रों को दोहराया जाता है। दोस्ती जो बाकायदा एक पकीज़ा अमल है, और साथ ये भी कहते हैं कि आप देखिएगा ज़रा एस्ट्रोलॉजी में कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ तो नहीं। और भाई दोस्ती जो उनसी होती है वो नाराज़गी की सरहद को बिल्कुल नहीं छूती, और ना ही दोस्ती ये देखती है कि ख़ास से होनी है किसी अहम। दोस्ती ये भी नहीं देखती कि किससे कोई ख़ास और अहम का चुनाव नहीं होता इसमें। दोस्ती बस दोस्ती होती है। दोस्ती तो वो खुशगवार मौसम है जो दूसरे पे तारी हो जाता है। हम अक्सर नाकाम क्यों होते हैं दोस्ती के हवाले से? हम दोस्ती नहीं, हम वसीले ढूंढते हैं, सीढ़ियाँ ढूंढते हैं। मैंने बचपन से अक्सर स्कूल की दीवारों पर और लोगों से और माजरत के साथ कुछ ऐसे लोगों के मुंह से भी ये मुहावरे सुने हैं, कुछ ऐसे लोगों के मुंह से भी मुहावरा सुना है जिनको बाकायदा उस्ताद का दर्जा हासिल होता है, उस्ताद का दर्जा हासिल है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। और भाई क्यों, किस लिए? दोस्ती करते वक्त हमने जो कमिटमेंट की थी कि मैं मुसीबत में हूँगा तुम काम आओगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप अगर ये मैं मुसीबत में हूँ दोस्त काम आ गया तो उसकी मेहरबानी है, अगर नहीं आया फिर भी उसकी मेहरबानी है, हमारी कोई कमिटमेंट नहीं थी हुई। हम तो जैसे ही कोई आप खुदा ना करे किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो जिसको दोस्ती का दम भरते हैं, अगर वो नहीं आया तो हम उसके खिलाफ एक मुआवजा ही खड़े कर देते हैं, प्रोपोगंडा शुरू कर देते हैं। अब आप ये देखें कि दोस्ती का मेयार है क्या। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा बरम था, बड़ा ज़ोम था मुझे, फ़लाँ दोस्त, लेकिन मैंने उन तमाम दोस्तों को सलाम दुआ की फ़रिश्त में ले आया। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दोस्त, सिर्फ 2 दोस्त, और मुझे फ़ख्र है। और यकीन कीजिए कि मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उनका दोस्त हूँ। दोस्ती तो उसे कहते हैं जब आप उसके सामने जाएं आपका लालच कोई ना हो, आपका मफादात कोई ना हो। दोस्ती तो एक रूहानी मसरत है, ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। आइए अब बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे
دوستی کے حوالے سے کہ ویدک اسٹرالوجی میں دوستی کہاں سے دیکھی جاتی ہے. دیکھیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 12 ہاؤس ہوتے ہیں. 12 ہاؤس میں جو 11واں گھر ہے وہ دوستی کا گھر ہوتا ہے, وہ لاپ کا گھر ہوتا ہے, وہ بڑے بھائی کا گھر ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پورے ذائچے میں 12 ہاؤس میں سے جو 11واں گھر ہوتا ہے یہ لاسٹ گھر ہوتا ہے, جو مٹیریلسٹ کا گھر ہوتا ہے, گین کا گھر ہوتا ہے. گین 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک روحانی گین ہوتا ہے, ایک مٹیریلسٹ گین ہوتا ہے. اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرف جاتا ہے. 11واں گھر جو دوستی کا گھر ہے, دیکھیں کیسری کمال کی بات ہے, 10واں گھر جو کرم کا گھر ہوتا ہے, عمل کا گھر ہوتا ہے, جس سے انسان کرم کرتا ہے اس کا پھل کہاں پہ ملتا ہے, 11ویں گھر میں آ کے ملتا ہے. اور دوست یقین کرے ایک پھل ہی ہوتا ہے جو قدرت کا انعام ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 11ویں گھر میں کون سی ایسی سٹار پوزیشن آتی ہے جس میں انسان کی جا کے جو ان سے دوستیاں ناکام ہوتی ہیں. ویسے تو دوستی کی میں نے آپ سے پہلے جو ان سی ہے وہ وجوہات بیان کر دیے کہ ہم وسیلے ڈھونڈتے ہیں, سیڑھیاں, دوست کو سیڑھی سمجھتے ہیں. دیکھیں کال پرش کی کنڈلی میں جو 11واں گھر ہوتا ہے وہ باقاعدہ اکویریس کا گھر ہوتا ہے, برج دلو کا گھر ہوتا ہے جو ایئر ہے, اور بند لگن ہے یعنی استر, ویدک اسٹرالوجی میں سے استر بھی کہتے ہیں. اب 11ویں گھر سے دیکھنا ہے دوست کو, یہ بڑے بھائی کا بھی گھر ہے. 11ویں سے بالکل سامنے 7واں گھر, 5واں گھر ہوتا ہے جہاں تعلیم کا گھر ہوتا ہے. آپ ہماری سلام دعائیں بالکل مکتبہ فکر سے ہی بننا شروع ہوتی ہیں, اور 30 سال کی عمر تک جو ان سے یہ سلسلہ چلتا ہے وہی انسان لانگ ٹرم لے کے چلتا ہے. 40 کے بعد دوستیاں, یہ سلام دعائیں نہیں ہوتی انسان کی, یہ سب بے معنی سی باتیں ہیں. میں نے یہاں دیکھا 45 سال کی عمر میں بھی, 50 سال کی عمر میں بھی, یہ میرا دوست ہے جی, 2 دن بعد وہی دوست جو ان سے وہ کفور کی طرح اڑ جاتا ہے. اگر 11ویں گھر میں زورا یعنی وینس آ جائے, وینس 11ویں گھر میں بہت مضبوط ہوتی ہے. ویسے تو پاراشری میں جو ان سے 11ویں گھر میں کوئی بھی پلینٹ آ جائے تو کہتے ہیں اس کا پھل ضرور ملتا ہے, لیکن اگر 11ویں گھر پر کسی کی درشتی یعنی نظر پڑ جائے, سیٹرن کی 3ری نظر پڑ جائے, منگل کی 4تھی نظر پڑ جائے, تو وہی اس کے اثرات جو ان سے وہ مضر ہو جاتے ہیں. اب 11ویں گھر میں آپ اپنی کنڈلی میں ضرور دیکھیے گا, اگر کوئی آپ سے یہ دعویٰ کرے کہ میں آپ کا دوست ہوں یا آپ میرے دوست, میں آپ کے ساتھ لانگ ٹرم چلوں گا, یا یہاں پہ لوگ کرتے ہیں, اکثر کرتے ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں, ہم ویسے نہیں ہیں, ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنی کنڈلی میں, اپنے ذائچے میں, کہ 11ویں گھر میں اگر وینس بیٹھی ہوئی ہے, اس پر جوپیٹر کی 5ویں یا 9ویں نظر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ پر خدا کی مہربانی ہے. آپ کا جو جس سے بھی کوئی تعلق بنے گا وہ دوستی کی انتہا کو پہنچے گا, اور وہ دوست ہوگا جو آپ کے لیے اپنے تمام مفادات کو ایک طرف رکھ دے گا. وہ صرف یہ دیکھے گا کہ میرا دوست کیا چاہتا ہے, وہ ناراضگی کی حد کو کبھی نہیں چھوئے گا, وہ شکوے اور گلوں کی بستی میں کبھی داخل نہیں ہوگا, وہ صرف دوستی اس کا معیار ہوگا. اگر 11ویں گھر پہ منگل آ جائے تو لاکھ کوئی آدمی آپ کو دوستی کا دعویٰ کرے, بھرم تو بڑا اٹھائے گا کہ میں دوست ہوں, لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ آ کے پرابلم کرے گا. وہی دوستی جو ان سے مخالفتوں میں بدلتی ہے. ہاں ایک بات کا, اس کی مہادشا اور دشا کا خیال ضرور رکھنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوستی سے پہلے دیکھیں, جب آپ کسی سے دعویٰ کرنے سے پہلے اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے, جو میں ویدک اسٹرالوجی میں بھی بتاؤں گا, کہ آپ پہلے کسی کے دوست ہیں کہ نہیں. اسینڈڈ یعنی آپ, فور یو, آپ کی اپنی کیا پوزیشن ہے. انسان اس وقت کسی کا دوست ہوتا ہے جب اپنا دوست ہوتا ہے. مہاویر کی بڑی خوبصورت بات ہے جو جین مت کے بانی ہوئے ہیں, کہتے ہیں انسان اپنا دوست یعنی متر بھی آپ, اور اپنا دشمن یعنی شترو بھی آپ ہے. جب آپ اپنے دوست ہیں تو پھر یقیناً آپ دوسرے کے بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنے دوست نہیں ہیں دوسرے کے کیسے ہوں گے. اور اسی 11ویں گھر میں راہو آ جائے تو وہ مٹیریلسٹ ہوتا ہے, وہ دوستوں کو سیڑھی بنا کے چلتا ہے, مفادات کی دنیا میں اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے. وہ تعلق کو صرف استعمال کرنے کے لیے, یہ وہی لوگ ہیں جو محاوروں کو استعمال کرتے ہیں کہ میرا دوست, میرا دوست. دوستی وغیرہ ان کی کچھ نہیں ہوتی. کیت آ جائے اس کا بھی یہی کام ہوتا ہے. یہ بھی دوستیوں میں سلام, دوستی تو بڑی دور کی بات ہے, دوستی تو کبھی ناکام ہوتی نہیں. یہ سلام دعا بھی جو ان سے نا, وہ تعلق بھی جو ان سے ہوتے ہیں وہ بھی جو ان سے نا خیر آباد ہو جاتے ہیں. بالکل. ہاں جوپیٹر 11ویں گھر میں جب آ جائے آپ کے, اگر اسینڈڈ سے 11ویں گھر میں ہو, 11ویں گھر کا مطلب پیدائش کے وقت اگر آپ کے 11ویں گھر میں آ جائے
اس کی ماہ دشا چلتی ہو یا اندر دشا چلتی ہو، اس وقت کوئی امکانات بنتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جس میں دوستی کی جھلک نظر آتی ہو، یا آپ کو اس طرف لے آئے، آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ دوستی ہے کیا۔ سیٹن آ جائے، لیکن وہاں پہ سیٹن کی پوزیشن دیکھنی ہے 11ویں گھر میں، 11ویں گھر میں چاہے وہ کسی کا ہو، لیکن 11ویں گھر میں اس کا اپنا گھر ہے۔ کال پرش کی کنڈلی میں 11واں گھر جو ہوتا ہے وہ بالکل سیٹن کا گھر ہوتا ہے۔ چاہے وہ لگن کو تیسری نظر دیکھے، اپنا تو نقصان کر لے گا لیکن دوست کا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ جب اس کے انٹرسٹ دوست کے انٹرسٹ سے ٹکرائیں گے تو وہ ایک طرف ہو جائے گا، بالکل چھوڑ دے گا اپنے انٹرسٹ۔ مون یعنی کمر 11ویں گھر میں آ جائے، ایسا انسان جذباتی بہت ہوتا ہے دوستی کے معاملے میں، بات بات پہ اس کے من کو ٹھیس ضرور پہنچتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، چلاکی شیاری نہیں ہوتی اس کے اندر، بالکل۔ تو مون ایک مامتا ہے، وہ دوستی میں باقاعدہ اتنا تو ضرور کر جائے گا کہ وہ دوست کے لیے کہ اگر اس کو فائدہ نہیں تو اس کو نقصان بھی نہیں ہونے دے گا۔ سورج اگر 11ویں گھر میں آ جائے، اس کی دوستی میں تھوڑی سی ایگو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے دوست کو کبھی ڈیگریڈ نہیں ہونے دیتا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ کم ظرف لوگوں کے ساتھ، چاہے اس کی سلام دعا کیوں نہ کسی کے ساتھ ہو، کم ظرف لوگوں کے ساتھ مل کر جس کے ساتھ سلام دعا ہے اس کا برا سوچنا شروع کر دے گا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ سورج باقاعدہ ایک راجہ ہے اور راجہ کے کچھ کرتبے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر 11ویں گھر میں عطارد ہو اور اس پر منگل کی یا سنیچر کی تیسری نظر پڑ جائے تو وہ دوستی کے نام پہ لوگوں کو بیچنے والا ہوتا ہے، بالکل بیچتا ہے، ہول سیل میں بیچتا ہے۔ اتنے تو راستے میں حادثے نہیں ملتے جتنے اس کو دوست مل جاتے ہیں ایسے شخص کو۔ اگر اسی پر جوپیٹر کی عطارد پر 5ویں نظر پڑ جائے تو بالکل ایسا شخص جو انسا ہے، وہی شخص دوست کے لیے کبھی برا نہیں سوچے گا، اس کے مشورے اس کے لیے سود مند ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے۔ لہٰذا دوستیاں کا دم بڑھنے سے پہلے یا کسی کا جو آپ کو دوست کے، تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیے گا کہ دوستی ہوتی کیا ہے۔ آپ اپنے اسینڈنٹ میں بالکل 11ویں گھر کو ضرور دیکھیے گا اور لگن کو ضرور دیکھیے گا، لگن کا مالک کہاں ہے، کیوں لگن آپ ہیں۔ اگر آپ کسی کے دوست ہیں تو 11واں تو بالکل آپ کا بھی، آپ اگر اپنے دوست ہیں تو کسی کے بھی دوست ہو سکتے ہیں، لیکن دوستیاں ایک دو ہی ہوتی ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، بڑے لوگ تھے جن کو سلام دعا کی فہرست ملے ہے، صرف 2 دوست ہیں۔ میں ان سے ملوں نہ ملوں لیکن وہ میرے دوست ہیں۔ میرے دماغ میں اتنی سی بھی، میرے دماغ میں ذرا سی بھی جو ان سی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ان کے لیے کہ وہ میرا برا سوچیں گے تو میرے دوست نہیں رہیں گے یا میرا اچھا سوچیں گے تو میرے دوست رہیں گے۔ نہیں 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 نہیں، دوست ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا دوستی کے معیار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بالکل سلام دعا کو سلام دعا رکھیں، دوستی کا نام مت دیں، اور ایسے محاوروں سے بچنے کی کوشش کریں جو آپ کی زندگی میں کھوکھلا پن پیدا کر دیں۔ پہچان کرو گے تو دوستوں کی خود بخود پہچان ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔